بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی اور فقر کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی انتہائی سادہ اور فطرت کے قریب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی عادات بھی اس سادگی کی عکاسی کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کی خواہش کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا، بلکہ جو کچھ میسر ہوتا اسی پر شکر ادا کرتے اور کھا لیتے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھیں، آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں بہت زیادہ پسند تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے انہیں کھاتے تھے۔ مدینہ میں کھجوریں عام تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پھل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے فوائد کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ جنت کے پھلوں میں سے ہے۔ کھجور میں بہت سی شفا موجود ہے، خون بناتا ہے۔ جس کسی کو بھی خون کی کمی ہو جائے اس کو کھجور کھانی چاہیے، تاکہ اس تک جو خون کی کمی ہو گئی ہے اس کے جسم میں وہ پورا ہو سکے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جب افطار کرتے تھے تو وہ بھی کھجور سے ہی کرتے تھے، اس لیے اسلام میں کھجور کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شفا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا استعمال بطور دوا بھی کرتے تھے، اور اس کی افادیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد اور کلونجی میں سوائے موت کے سب چیزوں کا علاج موجود ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ اصلی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ کا کھانا بہت زیادہ سادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو کی روٹی تناول فرماتے تھے، جسے اس وقت کے معاشرے میں عام خوراک سمجھا جاتا تھا، اور جو کے آٹے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ پیٹ بھی اس سے صحیح رہتا ہے، اس سے بیماریاں نہیں ہوتی۔ ہاضمہ کا نظام بھی صحیح رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت قرار دیا، اور فرمایا کہ پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 سانسوں میں بیٹھ کے اور بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پانی پینے کے آداب کی تلقین کرتے اور اس کا صحیح استعمال کرتے۔ پانی کو ضائع بھی نہیں فرماتے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور ہر نعمت کا سوال جواب ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور اسے پاکیزہ اور غذائیت سے بھرپور قرار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دودھ پیتے اور اس کی افادیت پر بھی زور دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ اکثر نکالتے تھے اور پیتے تھے۔ دودھ بھی جنت کی چیزوں میں سے ایک نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ ناظرین کرامی، اس زمانے میں بہت سادگی تھی، لوگ پیاز سے، روٹی سے سرکہ ڈال کے کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل کو اپنے کھانوں میں استعمال کرتے تھے اور اس کے فوائد کو سراہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے درخت کو مبارک قرار دیا اور اس کے تیل کے استعمال کی ترغیب بھی دی۔ زیتون بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو بھی پسند فرماتے تھے، خاص طور پر بکری کا گوشت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتدال سے کھانے کی تعلیم دی اور خود بھی گوشت بہت کم کھاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ میری پسندیدہ سبزی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کدو دیکھتے تو اسے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ ناظرین گرامی، اب انگریز کدو پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کی افادیت سے اب روشناس ہو رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کی افادیت کا بتا دیا تھا۔ جو بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کو پتلس شوربے والا سالن کا بولا جاتا ہے، اور کدو کا سالن ہو تو وہ بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ سوریت ایک عربی ڈش ہے جو گوشت اور روٹی کے ٹکڑوں سے تیار کی جاتی ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ خوراک پسند کرتے تھے اور دالوں کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ دال کی افادیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے بہترین غذا ہے، کیونکہ دالوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس لیے اس کو زیادہ کھانا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ انسان کو اپنی غذا میں سادگی اور اعتدال کو اپنانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ کھانوں کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک میوہ جات جیسے بادام، انجیر اور کشمش کا استعمال بھی کرتے تھے، جو توانائی اور غذائیت کے لحاظ سے اہم ہیں، اور ان میں سے بہت سے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کی زیادتی نہیں کی اور ہمیشہ اعتدال سے کھانے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سالن کے ساتھ جو کی روٹی تناول فرماتے تھے، اور کبھی کبھار زیتون کا تیل یا سرکہ سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سادہ خوراک کو پسند کرتے تھے، اور بولا لوگوں کو کہ اسی طرح کی خوراک کھاؤ، اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دل کی سختی کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری اور قدرتی غذا پسند کرتے تھے اور مصنوعی یا غیر ضروری طور پر مہنگی غذا سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بھی کرتے تھے، جیسے انگور، انار اور خربوزہ، اور ان کی افادیت کو بھی سراہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانے کے دوران کھجور کے ساتھ کھاتے تھے تاکہ اس کی گرمی اور سردی کو متوازن کیا جا سکے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں سادگی، توازن اور اعتدال کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اپنی غذا میں سادگی اختیار کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اور کھانے کی عادات مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جنہیں اپنانا جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے بہت مفید ہے۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو یہ جان کے بھی اچھا لگا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا تناول فرماتے تھے۔ امید ہے آپ سب بھی ان چیزوں کو اپنی روزمرہ کی کھانے میں شامل کریں گے اور اپنی صحت کو اور